بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال في موضع آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان دین، نوجوان عزیزوں، ساتھیوں اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سبھی جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس ماہ محرم کے مناسبت سے شیعوں کا تذکرہ، ان کے عقائد بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں. ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا، حضرت شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو چکے تھے اور کافر بن گئے تھے. نیز اسی طرح ان کا یہ بھی ماننا اور عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب ہمارے 12ویں امام خرمن رعا غار سے باہر آئیں گے اور حضرات شیخین کو قبر مبارک سے نکال کر مدینے میں کسی جگہ ان کو برہنہ سولی پر لٹکایا جائے گا اور دن بھر ان کو موت کی سزا دی جائے گی. یہ ان کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کی تردید میں، اس عقیدے کی غلطی کو واضح کرنے میں گزشتہ جمعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب اور آپ کا امت میں مقام و مرتبہ، اس کو بڑی تفصیل سے پیش کیا گیا تاکہ ہمارے اذہان، ہمارے خیالات پاک صاف ہو جائے کہ یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں اتحاد برقرار رہا، اور ان کی بڑی تفصیل گزشتہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے اور ان کا مقام و مرتبہ اور ان کے مناقب کو آپ حضرات کے سامنے اپنی بساط کے مطابق رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ سے آپ حضرات سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو
صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر پوری دل جمعی اور مضبوطی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پوری صراحت کے ساتھ کہیں موجود تو نہیں ہے، مگر متعدد آیات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے اور ان سے متعلق فضائل اس کے سامنے آتے ہیں اور ان کی خصوصیات بھی قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار کفار پر بڑے سخت ہے، رحماء بینہم اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے محبت اور اخوت سے اور ہمدردی سے پیش آنے والے ہیں۔ اب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ان سب کے اندر شدت کی جو صفت کفار سے متعلق بتلائی ہے تو وہ شدت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اور صحابہ کے مقابلے میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی اور دوسروں کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے جہاں عموم صحابہ کا تذکرہ ہوا وہیں پر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے لیے اپنے آپ میں بڑے سخت مزاج تھے اور بالکل اللہ کے نبی کے یا شریعت کے یا دین کے یا اللہ کے کس کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی عمل دیکھ لیتے تو فوراً نبی سے اجازت طلب کر دے، اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے میں اس منافق کی یا مشرک کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منافقین کے لیے یا مشرکین کے لیے بڑے سخت تھے اور ان کے مقابلے میں اشداء علی الکفار کے صحیح مصداق نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے مناقب بیان کیے ہیں، بڑے فضائل بیان کیے ہیں اور حضرت عمر کا وہ مقام اور مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے جو واقعی ہونا چاہیے تھا۔ خود اللہ کے نبی نے اس دنیا کے اندر بھی حضرت عمر کا مقام و مرتبہ بتلایا اور قبر کے اندر بھی حضرت عمر کا مقام و مرتبہ بتلایا، یہاں تک کہ جنت میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کی وضاحت کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً تم سے پہلی قوموں کے اندر، تم سے پہلی امتوں کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ضرور ہوا کرتا تھا اور میری اس امت میں اگر کوئی محدث ہوگا تو وہ ہوں گے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ محدث سے مراد یہاں پر کیا ہے اس کی وضاحت کر دوں کہ محدث سے مراد یہ ہے پچھلی قوموں میں اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے تھے جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے اور جو ان کے دل میں ہوتا تھا اللہ پاک اس کی وحی اتارتے تھے اور اس منشے کو ظاہر کرتے تھے۔ تو پچھلی قوموں میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بعض انبیاء تو انبیاء ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی ان قوموں کے خاص الخاص افراد کے ساتھ اللہ پاک کا یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری اس امت میں ایسا بندہ اگر کوئی ہو سکتا جو اللہ سے باتیں کرنے والا ہو تو وہ ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو محدثون میں شمار کیا ہے، وہ جو اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، جو ان کے دل میں ہوتا اللہ اس کو نازل کرنے والے ہیں، ان کے منشے کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ یہ مقام اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت میں وہ مقام عطا کیا ہے، اور یہ مقام اور منصب اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ رب العزت والجلال نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور ان کے دل پر جاری کر دیا ہے۔ اس حدیث کا صاف مطلب یہ ہے کہ جبھی بھی حضرت عمر بولیں گے تو وہ حق بات کہیں گے، جبھی بھی ان کے دل میں کوئی خیال آیا تو وہ یقیناً 99% وہ حق بات ہی کا خیال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق، اللہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر اور ان کے دل پر جاری فرمایا ہے، ان کو اس کو بنا دیا، زبان بھی حق والی بنا دی اور دل بھی حق والا بنا دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے گناہوں سے کتنا محفوظ رکھا۔ جب بھی وہ بولتے تو حق بولتے، جب بھی ان کے دل میں خیال آتا تو حق خیال آتا۔ اسی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق موافقات بول کر ایک اصطلاح ہے محدثین کی۔ محدثین فرماتے ہیں اگر احادیث کے ذخیرے میں غور کریں گے تو کم از کم 15 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر نے جو بات کہہ دی وہی اللہ نے اس کو قرآن کریم میں آیت بنا کر نازل فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول به، ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا جعل الحق، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وضع الحق، کہ بے شک اللہ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر رکھ دیا ہے۔ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر رکھ دیا ہے۔ یقول به، وہ اسی حق والی زبان سے گفتگو کرتے ہیں اور فیصلے فرماتے ہیں اور زبان سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر سراپا حق نازل کر چکا تھا، اور جو باتیں کہی جاتی تھی وہ بالکل حق ہوا کرتی تھی اور وہ بالکل حق ہوتی ہی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی ما كنا نبعد ان السکینة تنطق على لسان عمر، کہ اس کے اندر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے ایک مزید جملہ فرمایا ہے ما كنا نبعد ان السکینة تنطق على لسان عمر، کہ ہم یہ بات بعید سمجھتے تھے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر سکینہ ہے اور وہ اسی زبان سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے دوستو، سکینہ یہ ایک لفظ ہے، اس سے متعلق محدثین دو طرح کی تشریح فرماتے ہیں۔ بعض محدثین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو بالکل حق کے موافق ہوتی تھی اور حق بجانب ہوتی تھی، اور جب وہ گفتگو کرتے کسی پروگرام میں یا کسی خطبے میں یا کسی مقام پر صحابہ کو جمع کر کے بیان فرماتے یا تقریر فرماتے یا نصیحت فرماتے تو بالکل حق بات کہتے، اور ایسی حق بات کہتے کہ سامعین کے جو قلوب ہوتے تھے، سامعین کے ذہنوں میں جو فکریں ہوتی تھی، سامعین کے قلوب میں جو بے چینی ہوا کرتی تھی، تو اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت سے لوگوں کے دلوں کو مطمئن کر دیتے تھے، ان کے اوپر سکینہ سکون نازل فرماتے تھے اور ان کے دل و دماغ میں جو انتشار تھا اس کو ختم فرما دیتے تھے اور ان کو اطمینان کی کیفیت عطا فرماتے تھے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عمر جب بولتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سکینہ ان کی زبان پر بول رہا ہے، وہ بالکل حق بات کہتے ہیں۔
اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں یہاں سکینہ سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت عمر کہتے ہیں تو ان کی زبان پر ایک فرشتہ تشریف لاتا، جب وہ بولتے تو فرشتے کی زبانی کہتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں فرشتہ اس امت کے افراد کے پاس زبان کی شکل میں گفتگو کر رہا ہے، تو اسی سے اندازہ ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے اور امت میں کیا مرتبہ ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میری امت میں اس میری وفات کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا رہتا اور اللہ پاک میرے بعد بھی کسی کو نبی بنانا چاہتے تو اگر یہ ہوتا منظور تو اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی بناتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب میرے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، اب میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ یہاں پر محدثین یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، وہ اس وجہ سے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمانی مقام وہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کا مقام وہ تھا، ان کی زبان پر حق جاری ہو چکا تھا، ان کی زبان پر فرشتے تشریف لا چکے تھے، اللہ نے ان کی زبان پر حق رکھ دیا تھا، اور جو نبی کی صحبت میں رہ کر وہ حق کو اتنا قریب سے جان لیے تھے اور ان کی روح میں اتنی تازگی آ گئی تھی اور ان کی روح کا تعلق اللہ سے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر نبی ہوتے میرے بعد تو وہ اپنی روحانی کیفیات، روحانی طاقتیں اور زبان پر حق جاری ہونا، جب بھی فیصلہ کرے حق فیصلہ ہونا، ان کے دل میں جو بات آتی اس کو قرآن بنا کر اللہ نازل کر دینا، یہ سارے روحانی تعلقات کو دیکھ کر نبی نے یہ کہہ دیا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر کو اللہ پاک نبی بناتے۔ میرے دوستو اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کے اندر وہ مقام عطا کیا ہے، اگر نبوت جاری ہوتی تو پھر حضرت عمر کو نبوت ملتی، اللہ نے وہ مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی میں بتلا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت ابو بکر کا میں نے گزشتہ مقام و مرتبہ ان کے مناقب آپ کے سامنے بیان فرمائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ ابو جہل کو یا عمر ابن الخطاب کو آپ اسلام کی دولت سے نوازیے۔ اسی لیے محدثین اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نبی کے مراد تھے، حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عمر کے اسلام لانے کو پسند کرتے تھے اور انہوں نے خود اللہ سے حضرت عمر کو مانگا تھا۔ میرے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے اور صحابہ کے حالات دیکھے اور دوسری طرف دشمنان اسلام کا غلبہ اور ان کی طاقت، ان کا پاور دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا جائزہ لے کر، مکے میں جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کا جائزہ لے کر اللہ کے نبی نے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کیا، اے اللہ آپ ابو جہل کو جو اس وقت کا سب سے بڑا سپر طاقت رکھنے والی ہے اور اس وقت کا سب سے بڑا مقام رکھنے والا ہے، یا پھر حضرت عمر کو جو پورے علاقے میں سب سے زیادہ بہادر ہے اور سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ پوری سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے تو ان کی طاقت اب اسلام کے لیے خرچ ہوگی تو باطل کمزور پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ دیکھ کر اور یہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی،
بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی نے رات بھر اللہ سے یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ آپ ابو جہل بن ہشام کو یا پھر عمر ابن الخطاب کو، دونوں میں سے کسی ایک کو آپ اسلام کی دولت سے نوازیے، پھر ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشیے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، اور جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین میں داخل ہوئے اور اسلام لے آئے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے، اس حدیث سے ہم کو دو باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ خود اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اسلام کی دعا مانگی، خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو مانگا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عظمت ملی، اسلام کو طاقت ملی، اسلام کو عزت ملی، اور اسلام کا پرچہ بلند ہوا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ فَأَسْلَمَ ثُمَّ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ظَاهِرًا، کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے جب تک، اس وقت تک تقریباً 40 یا 42 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کے اندر داخل ہو چکے تھے، مگر ان صحابہ کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ علی الاعلان نماز پڑھ سکے، علی الاعلان اپنے دین کو ظاہر کر سکے، علی الاعلان خانہ کعبہ میں آ کر عبادت کر سکے۔ ان صحابہ کے اندر اتنی ہمت، اتنی جرأت نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت عمر ایمان میں داخل ہوئے تو خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَسْلَمَ عمر، جب حضرت عمر ایمان میں داخل ہوئے ثُمَّ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ظَاهِرًا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ 40 صحابہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد حرام میں آئے اور سب کے سامنے علی الاعلان نماز پڑھی۔ تو میرے دوستو، اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عمر دین میں داخل ہو گئے تو اللہ نے حضرت عمر کے ذریعے سے دین کو ایک طاقت عطا فرمائی، عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جو صحابہ تھے وہ کفار کے تکالیف سے ڈر کر، ان کی اذیتوں سے ڈر کر چوری چھپے گھروں میں، بلکہ صفا پہاڑی کے دامن میں وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے ذریعے سے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو، مسلمانوں کو یہ مقام عطا ہوا ہے۔ اسی کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے تو فرماتے ہیں واللہ ما استطعنا ان نصلي حول البيت ظاهرين حتى اسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں، ہم اس بات کی طاقت اور قوت اپنے اندر محسوس نہیں کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد آ کر لوگوں کو ظاہر کر کے ہم اپنا ایمان ظاہر کریں اور سب کے سامنے عبادت کرے، اس کی طاقت ہم نہیں رکھتے تھے۔ حتی اسلم عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین میں داخل ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد ہی ہم کو یہ طاقت اور قوت ملی ہے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ بہت سے صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہے جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وافقت ربی ثلاثا، وافقنی ربی ثلاثا، اس طرح کے بھی الفاظ ہے، اور وافقت ربی ثلاثا اس طرح کے بھی الفاظ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں میں موافقت کی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایسی 3 آیتیں ہیں جو میرے دل میں بات آئی، اسی بات کو اللہ نے
قرآن کریم کے اندر آیت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ یہ صرف میرے دوستو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ صرف 3 مقامات ایسے نہیں ہیں۔ اگر ساری احادیث کا ذخیرہ جمع کریں گے، صحیح ستہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد اور دوسری احادیث کی کتابوں کو ہم اگر جمع کریں گے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف 3 مقامات نہیں ہیں، بلکہ 15 تو کم سے کم، بلکہ اس سے زیادہ 20-22 تک، اور اس سے بھی بڑی تعداد بعض محدثین نے لکھی ہے، لیکن کم سے کم 15 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہے جو حضرت عمر کے دل میں آئی یا حضرت عمر کی زبان پر جاری ہو گیا، اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں آیت بنا کر نازل فرما دی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک آیت تو اس میں وہ ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک جگہ مقام ابراہیم بول کر ایک پتھر رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سونے کی جالی لگی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے یا عمرۃ القضاء میں صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش، آرزو اور تمنا یہ ظاہر ہوئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، طواف کے بعد ہم کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، ہماری خواہش اور ہماری تمنا، بلکہ میری تمنا یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو ہم وہ مقام طے کر لیں کہ اس کے سامنے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ یہ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی بات تھی، ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر کر رہے تھے۔ جس طرح حضرت عمر ظاہر کر رہے، اسی طرح آسمان سے جبرائیل فرشتے حکم اور آیت وحی لے کر بھی آ رہے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقام ابراہیم کو مصلی اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔ تو میرے دوستو آپ دیکھیں کہ ابھی حضرت عمر کی زبانی ہے، یہ اللہ نے آیت بنا کر نازل فرما دی۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر ایک اور آیت ہے، جس وقت غزوہ بدر کے اندر 70 مشرکین مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سرداروں کو قید کر کر مدینہ لایا گیا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ اس کے اندر حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے اور دیگر بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی تشریف فرما تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے مشورہ لیا کہ بتلاؤ یہ جو قیدی ہمارے پاس مکے کے مشرکین اور سردار ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نرم مزاج تھے، ان کے دل میں رحمت کا، رحم کا جذبہ زیادہ تھا، اور اللہ کے نبی کے اندر بھی رحم کا اور شفقت کا غلبہ زیادہ تھا، تو حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم ان سے فدیہ لے لیں گے اور ان کو آزاد چھوڑ دیں گے۔ پھر اسی طرح آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مشورہ لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میری خواہش یہ ہے کہ یہ دین کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے اور رسول کے دشمن ہیں، یہ شریعت کے دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ ان میں سے جن کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے، ان کو یہ حکم دیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان مشرک قیدیوں کو قتل کریں، اور جو باقی بچ جائیں ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے اور ان کی گردن مار دیں گے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی آپ ان سے فدیہ لے لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرف رحم دل، امت پر شفقت کرنے والے، اور دوسرے حضرت ابو بکر کی رائے بھی وہی ہوئی، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی رائے سے موافقت کر لی اور ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ تو ادھر سے قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، اے اللہ کے نبی، آپ کیوں حضرت عمر کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ آپ ان سے فدیہ لے کر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ حضرت عمر کا جو مشورہ تھا آپ اس پر عمل کرتے۔ فوراً قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر کے منشے کے مطابق سورہ انفال میں آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے اس کو بتلا دیا۔ حضرت عمر کی جو رائے تھی، حضرت عمر کا جو مشورہ تھا، وہی زیادہ مناسب اور زیادہ موزوں تھا۔ اسی طرح پارے 10 کے اندر آخر میں سورہ توبہ میں ایک اور آیت نازل ہوئی ہے،
جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ ایک منافق کے بیٹے ہیں، لیکن سچے طریقے سے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ منافق تھا۔ عبداللہ ابن سلول یا اس کا کچھ اور نام ہے، ابی ابن سلول کچھ اس طرح کا نام ہے، یہ پکا منافق تھا، مسلمانوں کے خلاف تھا، نبی کو تکلیفیں دینا چاہتا تھا، اور یہودیوں سے مل کر صحابہ کے خلاف سازشیں کرنے والا انسان تھا۔ جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو ان کے صاحبزادے جو سچے پکے مسلمان تھے یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے گزارش کی اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، اب میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا اتار کر میرے ابو کو دے دیجئے تاکہ میں ان کے لیے کفن بنا سکوں، اور آپ میرے ابو کی نماز جنازہ پڑھائیے تاکہ میرے ابو کی مغفرت ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی تو اللہ کے نبی نے اس بات کو منظور کر لیا، فوراً اپنا کرتا ان کے حوالے کر دیا، اور جب ان کی تجہیز ہو گئی اور ان کو جب کفنایا گیا تو فوراً اللہ کے نبی نماز کے لیے آگے بڑھ گئے۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت عمر آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ منافق تھا، دین کا، اسلام کا اور آپ کا دشمن تھا، آپ اس کی نماز ہرگز مت پڑھائیے۔ لیکن اللہ کے نبی تو امت پر حد درجے شفقت کرنے والے تھے، رحم کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ میں کسی طرح اس کی نماز پڑھا دوں۔ تو اللہ کے نبی میں حضرت عمر میں کچھ اس طرح کی صورت بن گئی کہ آپس میں بحث کا انداز بن گیا۔ اللہ کے نبی پڑھانا چاہتے ہیں اور حضرت عمر اس کو انکار کر رہے اور روک رہے۔ جب اللہ کے نبی مصلی پر آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے تو بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اللہ کے نبی کے گریبان کو پکڑ کر پیچھے کھینچا، اے اللہ کے نبی، آپ ان کی نماز ہرگز مت پڑھائیے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو حضرت عمر نے پیچھے کھینچا فوراً آیت نازل ہوئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ میں نماز پڑھا دوں تو اس کی مغفرت ہو جائے، تو اللہ نے فرما دیا، اے اللہ کے نبی، اے میرے محبوب، یہ منافق ہیں، آپ اس کے حق میں استغفار کی دعا مت کیجئے، اگر آپ اس کے حق میں 70 مرتبہ بھی استغفار کر لیں گے فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ آپ کی استغفار کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نفاق کی حالت میں، منافقت کی حالت میں مر چکا ہے، یہ آپ کا بھی دشمن تھا، آپ کے صحابہ کا بھی دشمن تھا، اور غیروں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازشیں کرنے والا تھا۔ الغرض میرے دوست بتلانا یہ ہے یہاں پر کہ حضرت عمر کا جو منشا تھا وہی آیت قرآن کریم میں نازل ہو گئی۔ اسی طرح ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی خواہش، آرزو اور تمنا یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور آپ کے 2-3 سے زیادہ آپ کے نکاح ہو چکے تھے اور آپ کے گھروں میں صحابہ کرام اجازت سے داخل بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ یہ ازواج مطہرات ہیں، یہ نبی کے گھر والیاں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں، لہذا نبی کی عورتوں کے سامنے کوئی بھی نامحرم داخل نہ ہو، اگر داخل ہونا ہی ہے تو نبی کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے میں آ جائے اور پردے کی حالت میں ان کے سامنے یا ان کے گھر میں کوئی دوسرے صحابی داخل ہو۔ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے صحابہ نبی کے گھروں میں داخل ہوا کرتے تھے ان کی اجازت سے، لیکن حضرت عمر کی جب یہ خواہش ہوئی تو فوراً قرآن کریم میں اللہ نے آیت اتار دی کہ دیکھو کہ مومن عورتوں کو اور خاص طور پر ازواج مطہرات کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہیں اور جب ضرورت سے باہر نکلے تو پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ تو میرے دوستو اس آیت سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ادھر حضرت عمر کی خواہش ہوئی، ادھر اللہ نے آسمان سے آیت نازل کر دی اور بدلا دیا کہ حضرت عمر کا امت میں کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ میرے دوستو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک احد پہاڑ پر اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے
بھی تھے، پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تیری یہ مجال کہ تیرے سے اوپر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے، تو رک جا، تو کیوں ہلتا ہے؟ تو اس کے اللہ کے نبی کے یہ کہنے پر وہ پہاڑ خاموش ہو گیا۔ میرے دوستو، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کامل ایمان ہونے کی تصدیق کی اور بتلایا کہ میری امت میں میرے سامنے کامل ایمان والے لوگوں میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتلایا کہ دیکھو میری امت میں جو علم کا ایک بڑا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں اس میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے علم کی بھی گواہی دی، ان کے ایمان کی بھی گواہی دی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بيدها فقال هكذا نبعث يوم القيامة۔ کہ اس حدیث کے اندر فرمایا گیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور مسجد کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، آپ ان دونوں کے درمیان تشریف لے گئے، ایک جانب حضرت ابو بکر اور ایک جانب حضرت عمر ہے، پھر آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ایسے اٹھایا اور کہا ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ میرے دوستو آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے یہاں تک گواہی دے دی۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو عمر شہید ہوں گے اور وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں 27 ذی الحجہ کی فجر میں خنجر ماری گئی، آپ یکم محرم کو شہید ہوئے اور نبی کے روضے میں آپ کے بازو آرام فرمایا، آپ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے دنیا میں 2 وزیر ہوتے ہیں اور آخرت میں 2 وزیر ہوتے ہیں، تو میرے 2 وزیر جنت میں تو جبرائیل اور میکائیل ہے اور دنیا میں ابو بکر و عمر ہیں۔ اور میرے دوستو آپ کو یہ بات معلوم ہے وزیر کس کو بنایا جاتا ہے؟ بادشاہ کا وزیر کون ہوتا؟ جو بادشاہ کے سب سے زیادہ خاص الخاص ہو، جو بادشاہوں کے اکثر رازوں کو جانتا ہو، جس کے اوپر بادشاہ کو مکمل اعتماد ہو، اسی کو وزیر بنایا جاتا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کامل اعتماد کرتے تھے، ان کے علم کے اوپر بھی، ان کے ایمان کے اوپر بھی، اور ان کو اپنے ساتھ قبر میں بھی بتلایا اور جنت میں بھی اپنے ساتھ بتلایا۔ یہی نہیں ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں کے دونوں اہل جنت میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان سب کے سردار ہوں گے۔ کہولی اہل الجنہ یعنی جنت میں جب آدمی جائے گا تو وہ ادھیڑ عمر میں جائے گا، ادھیڑ عمر کے لوگوں کے اگر کوئی سردار ہے تو وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے سوائے انبیاء کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں سب سے بڑا مقام نبیوں کا ہوتا ہے، نبیوں کے بعد جو ہوگا تو وہ حضرت ابو بکر اور عمر کا ہوگا، اور یہی 2 حضرات سب کے سردار بھی ہوں گے۔ تو میرے دوستو الغرض بتلانا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام امت میں اتنا بڑا ہے کہ ایک دفعہ تو نبی نے یوں کہہ دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر اللہ نبوت کا دروازہ کھلا رکھتے اور کسی کو نبی بناتے تو وہ عمر بن الخطاب کو نبی بناتے۔ میرے دوستو یہ حضرت عمر کے فضائل ہے، ان کے مقام مناقب ہے، اور امت میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ اس کو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ شیعوں کے جو عقائد ہے کہ حضرت ابو بکر مشرک ہو چکے تھے، حضرت ابو بکر مرتد ہو چکے تھے، حضرت عمر کافر ہو چکے تھے، یہ ان کے عقائد کی ہم تردید کرنا ہے، ان کے عقائد کا
اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اہل السنت والجماعت کے عقائد یہی ہے، اور ہم ان کے فضیلت کو اور ان کے مناقب کو ایسا ہی مانتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی نے ہم سے بیان کیا اور یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ بس الغرض میرے دوستو، ہم کو یہ بات ماننا ضروری ہے کہ اس امت کے اندر انبیاء کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور اس کے خلاف جو کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم ان سب باتوں کی تردید کریں گے، ان کو نہیں مانیں گے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ بالخصوص شیعوں سے متعلق جو عقائد ہے، ہم ان کو تو ہرگز قبول نہیں کریں گے، بلکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام برادران اسلام کو ان فضائل کو ماننے اور اس کے مناسب ہم کو ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔